نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ہر قسم کی بڑائی اور خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تنے تنہا پیدا کیا ہے۔ جب ہم اس کائنات میں غور کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر تفکر کرتے ہیں، تو ہمیں دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک طرف کائنات کی بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، زمین، آسمان، ہوا، چاند، سورج، چرند پرند، نباتات، جمادات، انسان، جنات، بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اور ایک دوسری طرف ان ساری چیزوں کا خالق نظر آتا ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر ایک خالق ہے اور اس خالق نے دنیا کی تمام چیزوں کو بنایا، اکیلے بنایا ہے۔ خالق کے علاوہ اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہے وہ مخلوق ہے، اور اللہ کی تمام مخلوق، اللہ تعالیٰ نے جن چیز کو بھی پیدا کیا، جن چیزوں کو پیدا کیا، وہ ساری چیزیں اللہ کی خالقیت پر دلیل ہیں۔ ذرے ذرے میں اللہ کی خالقیت کی دلیل ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اللہ کے علاوہ، اس کو کائنات بولتے ہیں، اور اس کائنات کے اندر اللہ کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اللہ کی قدرت ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ ہر چیز سے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، ہر چیز سے نمایاں ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہوگا۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں غور کریں، اس میں تدبر کریں، تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ضرور کسی نے اس کو بنایا ہوگا۔ خود ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اندر ہزاروں عبرت کی نشانیاں ہیں۔ زمین کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں، آسمان کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہیں یہ فرمایا کہ تم اپنے اندر غور کرو، کہیں اللہ نے فرمایا زمین کے اندر غور کرو، زمین کے اندر بہت ساری اللہ کی نشانیاں ہیں، کہیں اللہ نے ذکر کیا زمین و آسمان کے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں عبرت تلاش کرو، نشانیاں تلاش کرو۔ ان ساری نشانیوں سے پتہ چلے گا کہ ان چیزوں کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ یہ زمین جسے ہم استعمال کرتے ہیں چلنے کے لیے، سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے بیل بوٹے نکالے، ہزاروں قسم کے پھل اور میوے جات نکالے۔ ایک سوکھا بیج، ایک دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں، کسی سے انار نکلتا ہے، کسی سے موسمی نکلتا ہے، کسی سے انگور نکلتا ہے، کسی سے سیب نکلتا ہے۔ سب کے ذائقے الگ، سب کے رنگ الگ، سب کے اندر پیکنگ کا طریقہ الگ، سب کے شگوفے الگ۔
ایک معمولی سا سوکھا ہوا دانہ زمین کے اندر ڈالتے ہیں اور قدرت کا کرشمہ دیکھیے اور قدرت کا یہ مظہر دیکھیے کہ ایک سوکھے دانے سے اللہ تعالیٰ زمین پھاڑ کر ایک پودا نکالتا ہے. وہ پودا ہرا ہوتا ہے، اس کی پتیاں آتی ہیں، اس میں شاخ آتے ہیں، اس میں پھل لگتا ہے، اس میں پھول لگتے ہیں، پھر اس میں کسی میں خوشبو ہوتی ہے، کسی پھل کے اندر پیکنگ ہوتی ہے. انار کو دیکھ لیں کتنا خوبصورت پیکنگ ہے. دنیا کا کوئی کارخانہ ایسا نہیں کہ انار جیسا کسی سامان کو پیک کر لے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جھلیاں پرت رکھی ہیں، دانے دانے کو سٹا کر اس خوبصورت سے سجایا ہے کہ اللہ کی اس سے کاریگری ظاہر ہوتی ہے. تمام چیزوں میں اللہ کی قدرت نمایاں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ ہر چیز کا بادشاہ، ہر چیز پر حکمرانی کرتا ہے. اکیلا خالق ہے اور اکیلا پوری دنیا کا بادشاہ، اکیلا پوری دنیا کے اندر انتظام سنبھالتا ہے. ہر چیز پر بادشاہی اللہ کی ہے اور ہر چیز پر حکمرانی اللہ کرتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں ہی کائنات کی بادشاہت ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. قادر کا مطلب وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی عاجز کرنے والا نہیں. جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا وہ کر لے گا. اللہ صرف حکم دیتا ہے، اللہ صرف ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے. اللہ حکم دیتا ہے فلاں چیز ہو جاؤ اور وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت ہے یہ. اور اللہ کی قدرت کے لیے قرآن میں 3 نام آئے ہیں. ایک ہے قادر، دوسرا ہے قدیر اور تیسرا ہے مقتدر. سب کے معنی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اس کی قدرت اور اختیار میں ساری کائنات ہے، ہر چیز ہے. اپنی قدرت سے جس طرح چاہتا ہے زمین اور آسمان کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے. ہر شے کا حاکم ہے، بادشاہ ہے، اور ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے، اسی کا اختیار ہے اور وہی تصرف کرتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، ذکر فرماتا ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو بنایا. آج اس دنیا میں ہم آئے، ہم کو لانے والا کون ہے؟ ہمیں اللہ نے لایا ہے، ہم پہلے نہیں تھے. لانے والا اللہ ہے. اور پھر زندگی کے بعد ابھی جو زندگی ملی، پہلے زندگی نہیں تھی، پھر اللہ نے زندگی دی، پھر یہ زندگی ہماری چھن جائے گی، ہم پر موت طاری ہو جائے گی. تو یہ زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے. پھر ہمارے بعد ہماری اولاد، پھر ان اولادوں کی اولادیں، اور دنیا اسی طرح سے قائم اور چلتی رہے گی قیامت تک. تو ان نسلوں کو لانے والا، پیدا کرنے والا اکیلا اللہ تعالیٰ، اکیلا اللہ. انسان کی تخلیق پر غور کریں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا. حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. کیا یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اللہ کی بڑی قدرت ہے. اور ہم کیسے پیدا کیے گئے؟ عام انسان منی کے قطرے سے پیدا کیے گئے. پانی کا ایک قطرہ تھا، بدبودار قطرہ. اور یہ قطرہ کس جگہ پہ؟ ایسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا جہاں نہ روشنی ہے، جہاں نہ سردی ہے، نہ گرمی ہے، نہ حرارت ہے. وہاں 3 قسم کا اندھیرا ہے. ماں کے پیٹ کا اندھیرا، مادر رحم کا اندھیرا، اور پھر جس جھلی کے اندر، جس پرت کے اندر بچہ ہوتا ہے اس کے اندر 3 تاریکی میں بچہ ہوتا ہے. پھر یہ جو نطفہ ہوتا ہے عورت کے پیٹ میں، اللہ اس پر کئی ادوار گزارتے ہیں، 4 مراحل اس پر آتے ہیں. 40 دن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں نطفہ ہوتا ہے، منی کا نطفہ. اور پھر 40 دن کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، وہ نطفہ خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہ دوسرا مرحلہ. اور تیسرے مرحلے میں یہ خون گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. اور پھر
جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو 4 مہینے کے بعد یہی منی کا قطرہ جو نطفہ تھا پھر وہ علقہ بنا، پھر مضغہ بنا، گوشت کا لتھڑا، اور پھر اس گوشت کے لتھڑے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، کان لگا دیے، آنکھ لگا دیا، دماغ دے دیا، ہڈیاں دے دی، اور پھر انسان کی شکل تیار ہو گئی۔ 4 مہینے کے بعد فرشتے کی طرف سے، اللہ کی طرف سے فرشتے اس میں روح پھونک دیتے ہیں اور وہ انسان تیار ہو جاتا ہے۔ کیا اس چیز سے اللہ کی قدرت ظاہر نہیں ہوتی؟ اللہ کی بڑی قدرت ظاہر ہوتی ہے، عظیم کاریگری ہے یہ۔ کوئی انسان دنیا میں کسی مخلوق کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، کہ جسے تم اللہ کے نام پکارتے ہو، مورتیوں کو، شجر و حجر کو، زمین و آسمان کو، سورج چاند کو، اللہ کے علاوہ جن مورتیوں کی تم عبادت کرتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ وہ تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی چھوٹی سی مخلوق ہے، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر وہ سارے پوجا کرنے جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے لوگ جمع ہو کر کے بھی مکھی پیدا کرنا چاہے، مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تنے تنہا خالق ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی رنگ برنگ مخلوقات بنائی، کسی کو 1 ٹانگ دیا، کسی کو 2 ٹانگ دیا، کسی کو 4 پیر، کسی کو 3 پیر، کسی کو ہزاروں پیر، کسی کو 2 آنکھیں دی، کسی کو ہزاروں آنکھیں۔ ایک مچھر چھوٹی سی مخلوق ہے، 200 آنکھیں اس چھوٹی سی مخلوق کے اندر۔ کون ہے بنانے والا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کی بڑی کاریگری ہے انسان کی بناوٹ میں، مخلوق کی بناوٹ میں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر زندگی دی ہے، ہم پانی میں 10 منٹ نہیں رکھ سکتے، لیکن اللہ نے ایسی مخلوق بنائی پانی کے اندر زندگی گزارتی ہے، اسے پانی سے نکال دیا جائے وہ مر جائے گی، اور کوئی ایسی مخلوق ہے جو پانی میں ڈال دیا جائے وہ مخلوق مر جائے گی، اور کوئی ایسی مخلوق ہے جو پانی میں بھی رہ سکتی ہے، پانی کے باہر بھی رہ جاتی ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے جو پہاڑ کے اندر رہتی ہے، پہاڑ کو توڑیں گے تو پہاڑ کے اندر سے چھوٹی چھوٹی مخلوقیں نظر آتی ہیں، نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے اندر کس طریقے سے مخلوق کو پیدا کیا، پھر وہاں روزی روٹی کا کیسے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا، یہ اللہ کی عظیم کاریگری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی تعالیٰ نے زندگی بنائی ہے، اللہ ہی تعالیٰ نے موت بنائی ہے، اس لیے زندگی اور موت بنائی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے کہ کون آدمی تمہارے اندر عمل کے اعتبار سے بہتر اور اچھا ہے۔ امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ زندگی اور موت کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ انسان اس سے عبرت لے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اور اس دنیا میں اپنے خالق کو پہچانے، کس ذات نے اسے پیدا کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جہاں اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، وہ ذکر فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا خالق ہے تو وہی بندگی کے لائق ہے۔ جس نے یہ دنیا بنائی، یہ ساری نشانیاں بنائی، یہ ساری مخلوقات بنائی، وہ تنے تنہا ہماری اپنی عبادت کا مستحق ہے، تنے تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ ہم اس دنیا کے اندر عمل کریں، اللہ کو پہچانیں اور خالص اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اس کے نظام کا پابند ہو کر زندگی گزاریں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب والا اور بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ غالب ہے، قوت والا ہے، جو ظلم کرتا اللہ پکڑتا ہے، جو زیادتی کرتا ہے اللہ اسے سزا دیتا ہے، جو گناہ اور معصیت کرتا ہے اللہ اس پر عذاب بھیجتا ہے، اور جو توبہ کرتا اللہ اسے معاف بھی کرتا ہے۔ گناہ کرے اللہ سے توبہ کرے معاف کرتا ہے۔ اللہ صرف اللہ عذاب نہیں دیتا، صرف اللہ پکڑ نہیں کرتا، صرف اللہ مواخذہ نہیں کرتا، توبہ کرے اللہ معاف کرتا ہے، نیکی کرے اللہ معاف کرتا ہے، اللہ کو یاد کرے اللہ معاف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف قوت والا، طاقت والا، غلبے والا ہے، تو دوسری طرف اللہ بہت معاف کرنے والا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب بھی ہے اور بہت معاف کرنے والا۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو تہ بتہ سات آسمان بنائے، اللہ ہی نے بنایا. اور اللہ کی تمام نشانیوں میں، اللہ کی تمام قدرتوں میں سب سے عظیم قدرت یہ کائنات کے اندر آسمان ہے. سب سے عظیم قدرت، دنیا کی ایک معمولی چیز بھی بغیر کھمبے کے کھڑی نہیں رہ سکتی. نظر دوڑائیں، یہ پنکھا، یہ ٹیوب لائٹ، یہ گھڑی، یہ چھت، بغیر اس ستون کے، بغیر سپورٹ کے دنیا کے اندر کوئی چیز اوپر نہیں ٹک سکتی ہے. ہوا کے اندر، خلا کے اندر کوئی چیز بغیر سپورٹ کے نہیں ٹک سکتی. اتنا بڑا آسمان جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے، کہکشاں، بارش کا نظام، بادل، نہ جانے کتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اندر فٹ کی ہیں، پیدا فرمائی ہیں. اور اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تہ بتہ بنایا. بڑی دوریاں ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان. اگر یہ آسمان زمین پر آ جائے، گر جائے، تو شاید اس دنیا میں انسان کیا نہ سبزہ بچے، نہ چیونٹی بچے، کوئی مخلوق، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی نہیں بچ سکتی اگر یہ آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائے، جھک جائے، گر جائے. اس آسمان کو تھامنے والا کون؟ اس آسمان کو بنانے والا کون؟ اسے تہ بتہ نظام کے ساتھ بنایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، تو تم اس اللہ کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی نہیں دیکھو گے. اللہ نے ضابطے کے ساتھ، نظم اور انتظام کے ساتھ اللہ نے ان 7 آسمان کو بنایا. اللہ نے فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور، تم نے دیکھا آسمان، اس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی بے ضابطگی نہیں. تم پھر دیکھو، نظر اٹھا کے پھر سے دیکھو، بار بار دیکھو، تمہیں اس کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اللہ نے بڑی کاریگری سے اس کے ساتھ، حسن انتظام، حسن کاریگری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی 1-2 آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی ان نشانیوں کا انکار کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی کا انکار کرتا ہے، جو ان چیزوں کے خالق کا انکار کرتا ہے. دنیا میں اللہ نے اتنا بڑا بڑا آسمان، پہاڑ اور اتنی بڑی زمین بنائی، ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اپنے خالق پر ایمان نہیں لاتا، خالق کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر کیا ہے. بعد والی آیت کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو اپنے رب کا، اپنے خالق کا انکار کرے، اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، جہنم کا عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے. اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائی، ہر چیز سے اللہ کی کاریگری، اللہ کا کمال، اللہ کی قدرت کی شان اور اس کی جلالت اور اس کی کبریائی جھلکتی ہے. آپ کس چیز کا انکار کریں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ یہ جو ہم چل کے مسجد میں آئے، بیٹھے ہیں، یہ قدرت ہے. دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، سن رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، جسم میں جان ہے اللہ کی قدرت ہے. کس چیز کا انکار کریں گے؟ یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے ودیعت فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے. ان ساری چیزوں سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. پھر انسان کیوں اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے پیدا کرنے والے کا کیوں منکر ہے؟ کیوں اس کو نہیں پہچان پاتا؟ کیوں اس کی بندگی نہیں کرتا؟ اور کیوں اس کے حکم سے دور بھاگتا ہے، اس کی بندگی سے بھاگتا ہے؟ کائنات کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، پھر بھی انسان اپنے رب کا، اپنے خالق کا، اپنے مالک کا انکار کرتا ہے اور اس کی بندگی سے بھاگتا ہے. آسمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. یوں تو آسمان کے بارے میں بہت ساری جگہ اللہ تعالیٰ نے متعدد قسم کی صفات کا ذکر فرمایا. ایک جگہ اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها،
اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کھمبے کے۔ اللہ اس چیز کو ذکر کر کے انسان کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے کہ انسان غور کرے، انسان سوچے کہ اللہ نے آسمان کو تہ بتہ 7 درجات بنائے اور بغیر عمود کے، بغیر پیلر کے بنایا۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، بلند کیا، 7 آسمان کو بغیر کھمبے کے ترونہا، جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہم اس کے شاہد اور مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی کاریگری ہے، بڑی عظیم قدرت ہے۔ اور پھر اللہ نے ذکر فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا۔ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے جس پر اللہ مستوی ہے، بلند ہے۔ اللہ کی شان، اللہ بلند ہے تو بلند جگہ ہی مستوی ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی، اور اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورج کو بنایا، چاند کو بنایا اور اس کو حکم دیا ہے، یہ سورج چاند اللہ کے حکم سے غافل نہیں ہیں۔ ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا بندگی کرو، میرا فرمان مانو، میرے حکم پر چلو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لیکن ہم بندے اللہ کا ناشکرہ ہیں، کھاتے اللہ کا ہیں مگر گن نہیں گاتے، استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں مگر شکریہ بجا نہیں لاتے۔ اور اللہ کی مخلوق چاند ستارے کو دیکھیں، اللہ نے حکم دیا کہ تم چلو، اللہ کے حکم سے چلو، اپنا کام کرو۔ سورج چاند اپنا کام کر رہا۔ جب سے اللہ نے آسمان بنایا اور اس آسمان کے اندر سورج اور چاند کو رکھ دیا، اس ٹائم سے لے کر آج تک سورج اور چاند اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں۔ 1 منٹ کی تاخیر نہیں ہوئی ہوگی، 1 لمحے تاخیر نہیں کیا ہوگا۔ قدرت کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ چاند اور یہ سورج اسی وقت سے چل رہے ہیں، اپنے ٹائم پر اجالا، اپنے وقت پر اندھیرا، اور رات و دن کا آنا جانا، ہفتے، سال، مہینے اپنے وقت پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، سورج اور چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی کس قدر مطیع اور فرما بردار۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمی، یہ سب اپنے متعین میعاد میں چل رہے ہیں، جاری اور ساری ہیں۔ یدبر الامر، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے، ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے، ہر چیز میں حکم لگاتا ہے، ہر چیز پر حکم لگاتا ہے اور ہر چیز کو اپنے حکم سے چلاتا ہے۔ اللہ کی تدبیر ہی دنیا میں چل رہی ہے اور اللہ کی تدبیر ہی سے دنیا میں انتظام چل رہا ہے۔ یفصل الآیات، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کھول بیان کرتا ہے کہ دیکھو یہ میری نشانی ہے، دیکھو یہ میری قدرت ہے، دیکھو یہ میری کاریگری ہے، دیکھو اسے میں نے بنایا، دیکھو اس نے میں نے پیدا کیا۔ اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور کریں، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اپنے خالق تک پہنچے، اپنے مالک تک پہنچے اور اس کی بندگی کرے۔ اللہ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ بندہ اللہ کی نشانیوں میں غور کر کے اس کے بنانے والے تک پہنچے اور اس بنانے والے کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی بندگی بجا لائے۔ ایک اندھے کو ایک ایسا سامان دیں جو اللہ نے بنایا، مثال کے طور پہ سیب دے دیں، سنترا دے دیں، آم دے دیں، امرود دے دیں، اگر اسے معلوم نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے، وہ پوچھے گا کس نے بنایا۔ ایک اندھے کے بھی دماغ میں آتا ہے کہ جو سامان تم دے رہے ہو یہ کہاں سے آیا، کس فیکٹری نے تیار کیا، کس ملک سے آیا ہے، کہاں سے ایکسپورٹ ہوا ہے، کیسے تمہیں ہاتھ لگا، یہ کس نے دیا تم کو، کہاں سے آیا۔ ایک اندھا آدمی بھی جس نے دنیا کو نہیں دیکھی، تو اتنی بڑی بڑی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، کیا ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا اس زمین کو کس نے بنایا، آسمان کو کس نے بنایا، اتنے بڑے سورج کو کس نے بنایا، کتنی اونچائی پر سورج ہے اور پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، کتنی اونچائی پر ہے۔ اس روم میں ہم کتنا سارا ٹیوب لائٹ لگاتے ہیں اور صرف یہ جگہ بھی ہمیں مکمل روشن نہیں ہو پاتی، اور ایک سورج پوری دنیا کو منور کر رہا ہے۔
بلکہ اتنی روشنی ہے سورج کے اندر کہ مئی جون کی گرمی انسان کو برداشت نہیں ہوتی، اتنی تپش۔ یہ کس نے اس کے اندر ڈالا؟ اللہ نے ڈالا ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز سے ظاہر ہے کہ اس کا بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اور اس کا کوئی انتظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی نگراں ہے، اس کا کوئی مربی ہے، اس کی کوئی تربیت کرنے والا ہے۔ ورنہ اس زمین سے یوں ہی جو ہے دانے نہیں اگتے، پھل فروٹ نہیں آتے، میوے جات نہیں آتے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں آتی۔ آپ خود بارش نہیں آ سکتا، آپ خود بادل نہیں آئیں گے، آپ خود روشنی نہیں ہوگی، آپ خود اندھیرا نہیں ہوگا، آپ خود انسان پیدا نہیں ہوگا، خود سے کوئی نہیں مرتا، کوئی ضرور انتظام سنبھالنے والا، اور وہ اللہ ہے۔ اسی کا نام اللہ ہے، اسی کا نام خالق ہے، وہی قادر ہے، وہی قدیر ہے، وہی مقتدر ہے، قوت والا، غلبے والا، ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ جیسے چاہتا دنیا میں تصرف کرتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے دنیا میں تصرف کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے تصرف کر سکتا ہے۔ کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی آڑے نہیں آ سکتا، اور کوئی درمیان میں خلل نہیں پیدا کر سکتا، اکیلا۔ اللہ کی قدرتوں پر غور کریں۔ اللہ آگ کے اندر طاقت دیا ہے جلانے کی، پانی اسے بجھاتا ہے، پھل فروٹ کے اندر ذائقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے کرشمے اس کے برخلاف دکھاتا ہے، پہاڑوں سے اونٹنی پیدا کر دیتا ہے، سمندروں میں اللہ راستے پیدا کر دیتا ہے، اور سمندروں میں اللہ ڈبو دیتا ہے۔ یہی ہوائیں جو اللہ کی قدرت ہے، نظر نہیں آتی ہے، یہ ہمارے کام کی ہے، مفید ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اسے عذاب بنا دیتا ہے اور قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہی زمین جس پر چل رہے ہیں، سو رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، محل بنا رہے ہیں، یہی زمین کہیں پھٹ جاتی ہے، لوگ زمین اس میں دھس کر زلزلے کا شکار ہو جاتے ہیں اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے، اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ اور یہ سارے حرکات، ان سارے تصرفات اور ان سارے اختیار کا مالک کون؟ اکیلا اللہ، اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ یاد کریں ان قوموں کے بارے میں، یاد کریں ان قوموں کے بارے میں جنہوں نے ان چیزوں کے خالق کا انکار کیا، زمین کے خالق کا انکار کیا، آسمان کے مالک کا انکار کیا، انبیاء اور رسول کے بھیجے جانے کا انکار کیا، اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو کس طرح سے تباہ کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو سیلاب بھیج کر وہ پانی، وہ بارش جس سے دانے اگتے ہیں، جس سے فصلیں لہلہاتی ہے، جس سے پیڑ پودوں کو زندگی ملتی ہے، جس سے کائنات کی ہر چیز اور ہر شے زندہ ہے، پانی سے ہر شے زندہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی اس دنیا سے ختم کر دے، ساری چیز مر جائے گی۔ وہ پانی جو ہر چیز کی زندگی ہے، اسی پانی سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈوبے مارا، کوئی نہیں بچا۔ وہی بچے جو نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا اس کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا، وہی لوگ اللہ کے پانی کے اس عذاب سے بچ سکے۔ ورنہ یہی پانی جسے پیتے ہیں، جس پر زندگی کا انحصار ہے، اس پانی نے پوری قوم کو مٹا دیا، پوری قوم کو مٹا دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو اس زمین کے بنانے والے کے انکار کرنے والے، اس آسمان کے بنانے والے کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ نے پیغمبر کو بھیجا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اس پیغمبر کا انکار کرنے والے تھے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی ان قوم کو ہلاک کر دیا جو اللہ کا انکار کیا۔ اسی طریقے سے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل تیز ہوا، یہ جو ہوا بہتی ہے تیز ہوا، مسلسل 8 دن اور 8 دن 7 رات تک یہ تیز ہوائیں چلتی رہی، اور یہی ہوا قوم عاد کو ہلاکت کا سبب بن گئی۔ اسی ہوا نے برباد کیا قوم عاد کو، ان لوگوں کو جنہوں نے شرکسی کی، ظلم کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ اور اسی طریقے سے قوم صالح علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، تیز آواز اللہ نے عذاب کی شکل میں بھیجا۔ آواز ابھی جو میک سے سن رہے ہیں، یہ نعمت ہے، آواز پہنچ رہی ہے آپ تک۔ یہی آواز اللہ کی طرف سے قہر بھی بن جاتی ہے، عذاب بھی بن جاتی ہے، اور قوم صالح کے لیے تیز آواز عذاب بن کر کے آئی اور وہ قوم تباہ ہو گئی۔
قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کی. اللہ آسمان سے چاہے پتھر بھی برسا سکتا ہے، آگ بھی برسا سکتا ہے، بجلی برسا سکتا ہے، سانپ زہریلے جانور اللہ اوپر سے گرا سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، کیونکہ وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ اگر پانی برسانے کی طاقت رکھتا ہے تو اس آسمان سے پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے. اور پتھروں کی بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو تہوبالا کر دیا، اس دنیا سے ختم کر دیا. فرعون کا آپ نے نام سنا ہوگا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، لوگوں سے سجدے کروانے والا، اپنی بندگی کروانے والا اور لوگوں پر بے پناہ ظلم کرنے والا. اللہ نے اس ظالم آدمی کو کیسے سزا دی؟ پانی میں ڈبو کو مارا. فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو پانی میں ڈبو کر مارا. اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو، اس کے بدن کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا. قیامت تک کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم فرعون کی لاش کو رہتی دنیا تک باقی رکھیں گے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر نصیحت حاصل کریں کہ میں نے اسے پیدا کیا، اس کا خالق تھا کوئی، اس کا کوئی مالک تھا، مگر خدائی کا خود اس نے دعویٰ کر بیٹھا. لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، بندگی کرواتا تھا، اس پر ظلم کرتا تھا اور منمانی سے لوگوں کا قتل کرتا تھا، معصوموں کا قتل کرتا تھا. اللہ نے نشان عبرت بنا دیا. اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے. یہ قدرت کس کی؟ یہ قدرت اللہ کی. بڑے بڑے لوگ آئے، کوئی نہیں بچا. بڑے بڑے ظالم آئے، اللہ نے کسی کو نہیں بخشا، کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو اس دنیا سے مٹایا، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ. آج ہندوستان میں ہندو حکومت مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، جیسے برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوا اور ان لوگوں کو اپنی زمین سے نکالا گیا، اور جیسے سری لنکا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، شام کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین اور دوسرے ممالک میں، اسرائیل کے اندر وہ فلسطینی مسلمان جنہوں نے یہودیوں کو پناہ دیا، آؤ میرے گھر میں رہو، میری زمین میں رہو، میرے یہاں مہمان بن کے رہو، یہی غدار بن کر کے مسلمانوں پر ظلم اور قہر ڈھا رہے ہیں. اور ان شرکسوں کے ہاتھ میں حکومت آ گئی تو یہ سوچتے ہیں زمین ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، عدالت ہماری ہے، جیسے چاہے فیصلہ کرو اور جس طرح سے چاہے جس کے حق میں جو فیصلہ کرو. یہ اللہ کی زمین ہے. اللہ جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے زمین میں سرفرازی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے رعایا بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ زیر کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اٹھا دیتا ہے. اگر کسی کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت مل جائے تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی کو سرداری حکومت مل جائے تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی قدرت دنیا میں ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کا نظام دنیا میں چلتا ہے، پھر کافروں کو غلبہ کیوں ہے؟ آج کافر دنیا میں مسلمانوں پر حکومت کیوں کر رہے ہیں؟ ایک وجہ تو صاف ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو گئے. ایک وجہ صاف ہے، مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو گئے اور مسلمان عملی اعتبار سے اتنے گھٹیا ہو گئے کہ ان کی بدکرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے. سزا کے طور پر یہ ہماری بدکرداری، بدعمالی کا نتیجہ ہے کہ جو زمین، اس زمین کی خلافت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، وہ زمین، اس کی خلافت آج کافروں کے ہاتھ میں ہے. یہ ہماری بدعمالی کا نتیجہ ہے. مگر یاد رکھیں، اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے. اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے، کافروں کے ظلم سے غافل نہیں ہے، دشمنوں کے ظلم سے غافل نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. تم اللہ کو ظالموں کے کرتوت سے غافل مت سمجھو، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ظالموں کے ظلم سے باخبر ہے، تمہارے ایمان اور بے ایمانی سے باخبر ہے، دنیا کے ہر کام سے اللہ باخبر ہے. مگر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا ظالموں کو؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. ظالم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا.
جیسے فرعون کو مارنے کے لیے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا تھا، اسی طریقے سے اللہ ظالموں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایک وقت متعین کیا، ڈھیل دیتا ہے، اس کو مہلت دیتا ہے، اس کو کرنے کے لیے ایک چانس دیتا ہے، کرو کتنا ظلم کرتے ہو، کتنی منمانی کرتے ہو، یہ زمین تو ہماری ہی ہے، مرنا تو تمہیں ہے، اس دنیا سے جانا تو تمہیں ہے، تمہیں تمہارے کیے کی سزا تو ملے گی، مگر تجھے مہلت دی جاتی ہے، تجھے چھوٹ دی جاتی ہے، منمانی کرو، ایک دن آئے گا تم لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤ گے، ایک دن آئے گا جس دن تمہیں اپنے کردار کا، اپنے کرتوت کی سزا ملے گی۔ تو اللہ غافل نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا، اللہ سمجھتا ہے، مگر مہلت دیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان میں جو کمی آ گئی یا ہمارے اعمال میں جو کمزوری آ گئی، بد کرداری آ گئی، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جب اللہ دشمن قوموں کو ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے تو پھر ہمیں وہاں ہوش کا ناخن لینا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف اللہ کی قدرت کا انتظار کریں گے، اللہ کے کرشمے کا انتظار کریں گے، نا، اپنے سے شروع کریں گے، اپنے کردار سے دنیا کے اندر تبدیلی پیدا کریں گے، اپنے کردار، اپنے ایمان سے دنیا کی خلافت اپنے ہاتھ میں لیں گے، تب جا کر اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مدد کرتا ہے۔ آج دیکھیں دنیا میں لوگ، کتنے سارے لوگ ہیں مسلمان ہیں کہنے کے لیے، مگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ کیسے ہم سے راضی ہوگا، اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ پوری کائنات اس کی ہے، پوری کائنات، یہ زمین، یہ چاند، ستارے، ساری مخلوق اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، اسی کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، دینے کا مالک وہی ہے، پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی 80-90% آبادی اللہ کو چھوڑ کر پیروں فقیروں سے مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیتا ہے، یہ فقیر دیتا ہے، یہ ولی دیتا ہے، یہ پیر دیتا ہے، یہ مردہ دیتا ہے، یہ مرنے والے دیتے ہیں۔ کیسے دیں گے؟ جب وہ زندہ تھے وہ اللہ سے مانگتے تھے، جب جو ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے اولاد مانگتے ہیں، روزی مانگتے ہیں، قسمت مانگتے ہیں، اور اپنی بگڑی اللہ سے ہی اللہ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ولی جب اپنی مراد اللہ سے مانگتے تھے، ولی جب اپنے کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اللہ سے مانگا کرتے تھے، یہ ولی پھر بعد میں دوسروں کو کیسے دیں گے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دینے والا۔ آئیے میں آج آپ کو اتنی پیاری حدیث سناؤں کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2577۔ شاید یہ حدیث آپ نے سنی نہ ہو، اور آنکھ کھولنے کے لیے حدیث کافی ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اے میرے بندو، تم میں سے جو لوگ گزر گئے، اول پہلے والے لوگ، اور تم میں سے وہ لوگ جو آنے والے ہیں، بعد والے لوگ، سارے لوگ، اور تم میں جو انسان ہے، تم میں جو جنات ہے، سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں۔ یہ نبی کا فرمان ہے، ذرا دھیان سے سنیں اور نصیحت حاصل کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیوں سزا دے رہا ہے، کیوں سزا دے رہا ہے، ذرا حدیث پہ غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر سارے لوگ جمع ہو جائیں، پہلے والے، بعد میں آنے والے، سارے انسان اور سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اور سب لوگ فَسَأَلُونِي فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اور جتنے لوگ میدان میں جمع ہوئے، سارے لوگ مجھ سے مانگیں، جو بھی مراد ان کی ہو مجھ سے مانگیں، میں سب کو ان کی مراد پوری کر دوں گا، میں سب کی مراد پوری کر دوں گا۔ بتائیے دنیا میں اگر سارے جنات، انسان، اول آخر سارے جمع ہو جائیں، کتنے لوگ ہوں گے؟ اگر یہ سارے لوگ اللہ سے ایک چیز طلب کریں، کتنی چیزیں بن جائیں گی؟ اس مسجد میں سارے لوگ اگر مجھ سے 1 ریال بھی مانگے تو میری جیب کم پڑ جائے گی، میرا بینک بیلنس ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے اس پوری دنیا کے لوگ اپنی پوری مرادیں مانگیں، جتنی حاجتیں، جتنی ضرورتیں ہیں، سب لوگ اپنی اپنی ضرورت اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کی مراد پوری کر دیتا، پوری کر دے گا۔
ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. آگے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ میں سارے لوگوں کی مراد پوری کر دوں گا اور میرے خزانے میں، میری قدرت میں، میرے اختیار میں جتنی چیزیں ہیں اس میں سے رتی برابر بھی کم نہیں ہوگا. کتنا کم نہیں ہوگا؟ جیسے کہ ایک سوئی سمندر میں پانی میں ڈالو اور نکال لو، کتنا پانی کم ہوگا؟ سمندر میں ایک سوئی ڈالیں اور نکال لیں، اس سمندر سے کتنا کم پانی، کتنا کم ہوگا؟ کچھ نہیں کم ہوگا. اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا اگر اللہ پوری انسانیت کو اس کی حاجتیں پوری کر دے. اس کے باوجود لوگ کس کے مانگتے ہیں؟ کس سے مانگتے ہیں؟ یہ ننگے بابا سے مانگتے ہیں، جس کو خود اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہمارا نذرانہ چاہیے. کس کے نذرانے پہ ان پیر فقیروں کا پیٹ چلتا ہے؟ آپ کے پیسے سے پیٹ چلتا ہے. آپ اس کا پیٹ بھرتے ہیں، اس کے جھولے میں پیسہ آپ جا کر ڈالتے ہیں. میرے بھائی، درباروں اور مزاروں پہ جو پیسہ آتا ہے یہ غریب نواز زمین سے نیچے سے نہیں نکالتے ہیں. یہ آپ کا پیسہ ہوتا ہے، قوم کا پیسہ ہوتا ہے، آپ کے جیب کا پیسہ ہوتا ہے. یہی پیسے سے یہ درباری ملا درباری جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے، 24 گھنٹہ صرف ان کی نظر لوگوں کی جیب پر، لوگوں کے پیسوں پر، لوگوں کے نظر و نیاز پر، لوگوں کے بکروں پر نظر ہوتی ہے. یہ پیسہ آپ کی جیب کا ہوتا ہے. اگر مزار والے دیتے ہیں تو زمین سے پھاڑ پھاڑ کے نکال کے دیتے، آنے والوں کو دیتے، آنے والوں سے نہیں لیتے. سمجھنے کی بات ہے، دینے والا اللہ. اللہ کے پاس اتنا اختیار، اتنا بڑا خزانہ ہے کہ ساری کائنات کی ضرورتیں پوری کر دے، پھر بھی اللہ کے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر کا ایک قطرہ ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے لوگ مردوں سے مانگتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے لوگ پیروں اور فقیروں سے مانگتے ہیں، جو خود وہ فقیر ہیں، خود محتاج ہیں، خود اللہ کے محتاج ہیں. تو آج جو ظالم قوم ہم پر مسلط ہے، ہندوستان کے جو حالات آپ کے سامنے، مسلمانوں کو جس طریقے سے ہندوستان سے نکالنے کی سازش کی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہے. برما سے جس طرح سے مسلمانوں کا صفایا کیا گیا آپ کے سامنے ہے. سری لنکا میں کئی سالوں سے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. جہاں ابھی کافر کی حکومت ہے، آج سارے کافر جگ جوڑ ہو کے جمع ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو توڑنے پہ لگے ہوئے. اور ہم الگ الگ ہونے پر اپنے آپ کو طے کر لیے. ہم کو احمدی بننا ہے، ہم کو شافعی بننا ہے، ہم کو مالکی بننا ہے. دن رات الگ الگ فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نیا نبی ظاہر ہو رہا ہے. ہندوستان میں، پاکستان میں، امریکہ میں نیا جھوٹا نبی پیدا ہو رہا ہے اور اپنا مسلک اور فرقہ بنا رہا ہے. ہم مسلمان ٹوٹنے پہ، اپنے آپ کو توڑنے پہ، اپنی تعداد کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور کافر حکومت، کافر لوگ اپنی طاقتوں کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری طاقت کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو آج جو ہماری حالت ہے، حالت کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. ہم تو کم سے کم اپنے خالق کو پہچانتے ہیں. یہ دنیا بنانے والا، زمین بنانے والا، ہم کو بنانے والا، اس ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ کو جانتے ہیں تو خالص اس کی بندگی کریں. ہم مسلمان ہو کر اللہ کی خالص بندگی نہیں کرتے، پھر کون کرے گا؟ پھر اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ کون آئے گا دنیا کو بتانے کے لیے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ دعوت کون دے گا امت کو؟ یہ دعوت کافروں کو کون دے گا؟ یہ دعوت مسیحیوں کو، یہ دعوت یہودیوں کو، یہ دعوت عیسائیوں کو کون دے گا جب خود ہم عبادت کے معاملے میں خالص نہیں ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں قرآن میں بیان کی ہیں اور دنیا میں جو اللہ کی نشانیاں اور قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں، ان سے جب ہمیں معلوم ہو جا رہا ہے کہ اس دنیا کا خالق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ یقین کریں اور اس پر عمل کریں کہ تنہا بندگی کے لائق اللہ تعالیٰ ہے. اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں.
اور اللہ کا گن گائیں۔ اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کے اختیارات میں ساری چیزیں ہیں، اللہ کے اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں ظالم کے نرغے میں ہیں تو خوف نہ کھائیں، یا دوسرے ملک میں مسلمان اگر کافروں کے نرغے میں ہیں تو مسلمانوں کو غم نہیں کھانا چاہیے، مسلمانوں کو اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور کثرت سے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے۔ اللہ کی مدد آتی ہے تو تعداد کچھ نہیں، تعداد کوئی معنی نہیں۔ اللہ ایک مچھر کو بھیجے گا، سارے کو کاٹ کے تہس نہس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ابابیل کی طرح عذاب بھیجے گا، پوری بستی کے کافروں کو تہس نہس کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کو بارش کرے گا، صرف اسی پر وہ پتھر برسے گا جو کافر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زمین سے آگ نکالے گا، صرف اسی کو وہ آگ دفن کرے گی، اسی کو مارے گی جو کافر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ طاعون کو بھیجے گا، بیماری کو بھیجے گا، سیلاب کو بھیجے گا، قہر کو بھیجے گا، اللہ اسی کو مارے گا جو کافر ہوگا۔ ایمان والے کو بچائے گا۔ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ لاکھوں کافروں کے بیچ میں اکیلا مسلمان ہے، اللہ کا عذاب آئے گا تو مسلمان کو اللہ ایمان کی وجہ سے بچا سکتا ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہو تو نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ گیا، باپ نے کہا ایمان لے آؤ تبھی بچ سکتے ہو، بیٹا نے کہا نہیں میں چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا، اپنی حفاظت کر لوں گا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں آج کوئی نہیں بچے گا، آج اللہ کے قہر سے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا، بیٹا ایمان لے آؤ، میری بات مان لو۔ بیٹا نہیں مانتا اور وہ بھی ڈوبنے والوں کی طرح ڈوب کر مر جاتا۔ بچائے گا ہمیں ایمان، اور کسی کو ڈبوئے گا تو اس کا کفر ڈبوئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں اپنی قدرتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ بار الہ دنیا میں تو نے لاکھوں قدرتیں رکھی ہے، اللہ ہمیں ان قدرتوں سے عبرت لینے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس پر ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو سختی پیدا ہو گئی ہے اس کو نرمی میں تبدیل کر دے۔ اے اللہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق دے۔ اے اللہ تو توفیق دے، خالص ہم تیری بندگی اور عبادت کریں۔ بار الہ تو ہمیں شرک سے بچا، گناہوں سے اور شر و فساد سے بچا۔ اے اللہ ظالموں سے بچا، اے اللہ ظالموں کو تو عبرتناک سزا دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں دشمنوں کے نرغے میں ہیں اپنی غیبی مدد کے ذریعے اہل ایمان کی مدد فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما، جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو بھی مسلمان مظلوم ہیں ان کے اوپر تو اپنا سایہ نازل فرما، رحمت نازل فرما۔ بار الہ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔